الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ طٰہٰ کی آیت 72 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ فرعون کے سامنے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جو اللہ کی آیات پیش کیں، ان کا قصہ زیر بحث ہے۔ ہم یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ جادوگر بھی یہ دیکھ کر کہ جس چیز کا مظاہرہ کیا گیا ہے یا جو نشانی سامنے آئی ہے، یہ نہ کسی فن کا کرشمہ ہے، نہ کسی علم کا ظہور ہے، یہ کسی دوسری دنیا کی چیز ہے۔ سجدہ ریز ہو گئے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ وہ موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے اس کے فوراً بعد انہی پر الزام دھر کے سزا کا اعلان کر دیا۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ جب اس نے سزا کا اعلان کیا اور یہ کہا کہ سلطنت کے باغیوں کے لیے جو سزا مقرر ہے میں وہی تمہیں دوں گا، اور تم دونوں میں سے کون سی سزا زیادہ سخت ہے اور زیادہ دیر تک رہنے والی ہے، اس کو عنقریب جان لو گے۔ دونوں میں سے یعنی جو تمہیں اپنے مرشد یا اپنے گرو سے مل سکتی تھی اور جو میں تمہیں دوں گا۔ یہ ظاہر ہے کہ بڑی ہی غیر معمولی صورتحال تھی۔ ایک باجبروت بادشاہ سزا کا اعلان کر رہا تھا، اس کا کوئی ہاتھ پکڑ لینے والا نہیں تھا، اور یہ جادوگر بیچارے یہ اس سے پہلے کوئی عزیمت و استقامت کی تاریخ نہیں رقم کر چکے تھے، لیکن جب انہوں نے بچشمِ سر یہ دیکھ لیا کہ معاملہ اس دنیا کا نہیں ہے، یہ اس سے ماوراء کا معاملہ ہے، تو پھر انہیں کوئی تردد نہیں ہوا، انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار کر دیا۔ فرعون نے جب یہ بات کہی تو اب اس کے جواب میں جادوگروں نے کیا کہا، قرآن نے اس کو نقل کیا ہے۔ فرمایا قالوا لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات والذی فطرنا فاقضی ما انت قاض۔ جادوگروں نے جواب دیا، ہم ان روشن نشانیوں پر ہرگز تم کو ترجیح نہ دیں گے جو ہمارے سامنے آئی۔ یعنی اب ہم نے جو چیز دیکھ لی ہے وہ اتنی واضح ہے، اتنی روشن ہے، اس میں کسی تردد کا کوئی سوال نہیں ہے۔ جب وہ چیز ہم نے دیکھ لی ہے تو یہ دھمکیاں، یہ سزائیں اب یہ ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ ہم نے حق کو ان آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، لہٰذا اب اس کا کوئی سوال نہیں ہے۔ تم جو باتیں کر رہے ہو، جس دنیا کی باتیں ہیں اس کو بھی ہم جانتے ہیں، اور جس دنیا کو ہم نے دیکھ لیا ہے اس میں بھی اب ہمیں ادنیٰ درجے کا کوئی تردد نہیں ہے۔ چنانچہ یہ باتیں اب ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ ہم ان روشن نشانیوں پر ہرگز تم کو ترجیح نہ دیں گے جو ہمارے سامنے آ چکی ہیں۔ اس میں دونوں الفاظ بہت قابل توجہ ہیں، یہ کہ وہ روشن نشانیاں ہیں، بینات ہیں، ایسی چیز نہیں ہے جن کی کوئی تعویل ہو سکتی ہے، جن کے بارے میں 1، 2 یا 3 احتمالات ہو سکتے ہیں۔ ہم پر آخری درجے میں واضح ہو گیا ہے
کہ موسیٰ علیہ السلام جو چیز پیش کر رہے ہیں وہ پروردگار کی طرف سے ہے، وہ پروردگار ہی کی طرف سے ہو سکتی ہے، اور ہمارے پاس جو کچھ تھا وہ ایک علم ہے جو ہم جیسے انسان سیکھ لیتے ہیں، اس کا مظاہرہ بھی کر لیتے ہیں۔ میں تینوں چیزوں پر اس سے پیچھے تبصرہ کر چکا ہوں کہ اب تک ہماری معلومات کے حد تک جو چیزیں بھی سامنے آتی ہیں، یعنی خرق عادت کی نوعیت کی چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ دنیا میں عمومی قانون جاری ہے، اس کے مطابق آفتاب طلوع ہوتا ہے، چاند نکلتا ہے، رات آتی ہے، دن جاتا ہے، اور بے شمار قوانین ہیں جو کار فرما ہیں، وہ روزمرہ کا مشاہدہ ہیں۔ لیکن خرق عادت ہو جائے، یعنی کسی موقع پر عمومی قانون ختم ہو جائے، اس کی جگہ پر کوئی نئی چیز ایسی پیدا ہو جائے جو قاعدے کے خلاف ہے، عام طریقے کے خلاف ہے، عادت کے خلاف ہے، تو اس طرح کے معاملات میں جو کچھ جادوگر کرتے ہیں، میں نے عرض کر دیا کہ اس کی حقیقت یہی ہوتی ہے کہ وہ نفس انسانی پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہمارے حواس متاثر ہو جاتے ہیں، یعنی دیکھنے والوں کے حواس متاثر ہوتے ہیں۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ ایک علم ہے اور اس کی اپنی ایک حیثیت ہے۔ وہ علم جو ہاروت ماروت کے ذریعے سے اتارا گیا، ہمارے ہاں تصوف کی روایت میں اس علم کو بہت سے لوگوں نے سیکھا، اختیار کیا، اور اب بھی تصوف کی طرف سب سے زیادہ کشش کا باعث وہی علم بنتا ہے، وہ نفسی علم جس کا میں نے ذکر کیا تھا۔ اس میں چیزوں کی صفات یا اعراض تبدیل ہو جاتے ہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ میز کو کرسی بنا دیا جائے، لیکن یہ کہ میز کو یہاں سے اٹھا کے وہاں پہنچا دیا، اس کا رنگ تبدیل ہو گیا، اس طرح کی چیزیں اس میں ہوتی ہیں۔ اور جب معجزہ دکھایا جاتا ہے تو قلب ماہیت ہو جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ گویا اپنے اس فرمان کا اعادہ کرتے ہیں جو چیزوں کے وجود میں آنے کا باعث بنا ہے، اور جب وہ فرمان آ جاتا ہے تو اس کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ جب اللہ ارادہ کر لیتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ فلاں چیز اس طرح ہو جائے، تو وہ اس کے لیے کوئی قاعدہ مقرر کریں گے تو قاعدے کے مطابق ہو جائے گی، چشم زدن میں چاہیں گے تو چشم زدن میں ہو جائے گی۔ تو معجزے کی نوعیت یہ ہوتی ہے۔ یہ جب ایک دوسرے کے مقابل میں رکھ دیے جائیں تو ان کو الگ الگ پہچاننے میں کوئی ادنا درجے کی دقت بھی نہیں ہوتی، یہ آسانی سے پہچانے جاتے ہیں، لیکن وہی لوگ پہچانتے ہیں جو ان علوم و فنون کے ماہر ہوں۔ تو یہاں انہی لوگوں کے سامنے یہ روشن نشانیاں آ گئیں، تو انہوں نے کہا کہ اب کوئی تردد باقی نہیں۔ اس کے بعد انہوں نے ایک اگلی بات کہی ہے، والذی فطرنا، یعنی روشن نشانیاں بھی سامنے آ چکی ہیں، اب ان پر ہم تمہاری بات کو کیسے ترجیح دیں، اور روشن نشانیوں کے پیچھے جو ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ بھی سامنے آ چکی، تو اس پر بھی اب تم بڑے باجبروت بادشاہ ہو گئے، تمہاری بڑی سلطنت ہوگی، تمہارا بہت شان و شکو ہوگا، لیکن اب ہم تمہیں پروردگار عالم پر ترجیح نہیں دیں گے۔ تو دونوں باتیں انہوں نے بیان کر دی۔ جادوگروں نے جواب دیا، ہم ان روشن نشانیوں پر ہرگز تم کو ترجیح نہ دیں گے جو ہمارے سامنے آ چکی ہیں، اور نہ اس ذات پر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ فقضی ما انت قاض، اس لیے تمہیں جو کرنا ہے کر گزرو، یعنی اب تم سزا کا اعلان کر رہے ہو تو اچھی بات ہے، اپنا حوصلہ آزما دیکھو۔ ہم نے حقیقت کو دیکھ لیا ہے، اور حقیقت کو دیکھ لینے کے بعد جو عزم، جو ارادہ، جو ہمت، جو حوصلہ انسان میں پیدا ہوتا ہے وہ اللہ کی عنایت سے پیدا ہو چکا ہے، تمہیں اب جو کرنا ہے کر گزرو۔ میں نے اس پر لکھا ہے، اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ سچا ایمان آن کی آن میں انسان کو کس بلندی پر پہنچا دیتا ہے، یعنی ہماری دنیاوی شخصیات میں جو پستیاں ہوتی ہیں وہ ہماری کمزوریوں سے، ہماری احتیاجات اور ہمارے مفادات سے پیدا ہوتی ہیں۔
ورنہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑی بزرگی عطا فرمائی ہے، اس کی بہترین تخلیقات میں سے انسان ہے، اور انسان اپنے اندر ایک علو، ایک تفوق کا احساس رکھتا ہے، وہ آسانی کے ساتھ پستی اختیار کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا۔ جسمانی کمزوری ہے، مفادات کا معاملہ ہے، انسان کو کوئی مشکل پیش آ گئی ہے، تو احتیاجات ہیں جو بعض موقعوں پر، جیسے وہ کہا جاتا ہے کہ شیروں کو بھی روبہ مزاج کر دیتی ہیں، تو یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے۔ سچا علم انہی سب چیزوں کو آ کر ختم کرتا ہے، اور اگر وہ آ جائے اور اس کے نتیجے میں سچا ایمان پیدا ہوتا ہے، تو پھر اسی نوعیت کی تبدیلی بھی انسان کے اندر آتی ہے جو یہاں جادوگروں میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ استاد امام کے الفاظ میں یہ وہی جادوگر ہیں جن کا حال قرآن میں دوسری جگہ یہ بیان ہوا ہے کہ جب وہ مقابلے کے لیے بلائے گئے تو انہوں نے بڑی لجاجت کے ساتھ فرعون سے اپنی کامیابی کی صورت میں انعام کی درخواست، یعنی ایک وقت وہ تھا کہ وہی جادوگر تھے، جب انہیں بلایا گیا تو وہ اس پستی کے مقام پر کھڑے تھے، ان کے لیے یہی بڑی بات تھی کہ وہ اس مقابلے میں اگر جیت جاتے ہیں تو انہیں کسی انعام و اکرام سے نواز دیا جائے۔ انہوں نے بڑی لجاجت کے ساتھ فرعون سے اپنی کامیابی کی صورت میں انعام کی درخواست کی۔ یا اب ایمان کے نور نے ان کے دلوں کو اس طرح منور کر دیا کہ خدا اور آخرت کے سوائے اس دنیا کی کسی چیز کی ان کی نگاہوں میں کوئی وقت باقی نہیں رہی، یعنی اب صورتحال بالکل ہی تبدیل ہو گئی، یہاں تک کہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کی راہ میں اپنی زندگی بھی قربان کرنے کے لیے بالکل تیار ہے۔ یعنی جب یہ معلوم ہو گیا کہ حق سامنے آ گیا ہے اور اب اس دنیا سے رخصت ہونے کے لمحے تک ہی جو کچھ ہے اس کے فوراً بعد آگے جنتی کی راہ ہے، تو پھر وہ ساری قربانی دینے کے لیے تیار ہو۔ یہ حقیقت واضح ہوتے ہی، اس لیے تمہیں جو کرنا ہے کر گزرو، انما تقضی حاضر الحیات دنیا۔ یہ دیکھیے انہوں نے کس خوبی کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے۔ تم جو کر سکتے ہو اسی دنیا کی زندگی کا کر سکتے ہو، یعنی اس سے آگے تمہارے کوئی اختیارات نہیں ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی ہے، اس کو اذیت بنا سکتے ہو، اس کو ختم کر سکتے ہو، اس سے زیادہ تمہاری کوئی ہمت اور تمہارا کوئی دائرہ اختیار نہیں ہے۔ اس کے بعد ہمارے پروردگار کا معاملہ ہے، اور اس کے ہاں سے اب ہمارے لیے بشارت ہی بشارت ہے۔ ایمان کی جو دعوت ہم نے قبول کی ہے اور جس طرح حق کا اعتراف کیا ہے، اس کے بعد اب ہمارے لیے فرشتے ہی استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہیں، لہٰذا ہمیں اب ادنیٰ درجے میں بھی تمہاری کسی سزا کی کوئی پرواہ نہیں۔ تم جو کر سکتے ہو اسی دنیا کی زندگی کا کر سکتے ہو۔ انا آمنا بربنا، ہم اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے، یعنی ہمیں ایمان کی سعادت حاصل ہو گئی ہے، ہم پر حق واضح ہو گیا ہے، ہم نے حقیقت کا اقرار کر لیا ہے، اور جب ہم نے ایمان قبول کر لیا ہے تو اسی لیے قبول کیا ہے کہ لیغفر لنا خطایانا، اس لیے کہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے، وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور اس جادو کو بھی معاف فرمائے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا۔ یعنی یہ تمہارے بلانے پر تھا کہ ہم ایک پیغمبر کے مقابلے میں آ گئے، یہاں آ کے ہم نے انعام و اکرام کے لالچ میں مظاہرہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ ساری غلطیاں ہم سے لا علمی میں ہوئی ہیں۔ اب جب ہمیں صحیح علم حاصل ہو گیا ہے اور اس کے نتیجے میں ایمان کی توفیق نصیب ہوئی ہے، تو ہمیں پورا اطمینان ہے کہ ہماری خطائیں معاف کر دی جائیں گی۔ اور دیکھیے فرعون نے یہ کہا تھا کہ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، اب پتہ چل جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کی سزا زیادہ سخت اور زیادہ دیر تک رہنے والی ہے۔ تو اس میں الفاظ تھے وَأَبْقَىٰ۔ انہوں نے جب اپنی بات ختم کی تو یہ کہا کہ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اللہ ہی بہتر ہے اور وہی باقی رہنے والا۔ تو گویا پوری بات کا جواب انہوں نے دے دیا، اور دیکھیے کس شان کا جواب دیا ہے۔
یعنی ایمان کی یہ حلاوت ہے جس پر ہزار چیزیں قربان کی جا سکتی ہیں۔ ایک مرتبہ پھر اس کو سنیے۔ جادوگروں نے جواب دیا، ہم ان روشن نشانیوں پر ہرگز تم کو ترجیح نہ دیں گے جو ہمارے سامنے آ چکی ہیں، اور نہ اس ذات پر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اس لیے تمہیں جو کرنا ہے کر گزرو۔ تم جو کر سکتے ہو اسی دنیا کی زندگی کا کر سکتے ہو۔ ہم تو اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے ہیں، اس لیے کہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے اور اس جادو کو بھی معاف فرمائے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا ہے۔ اللہ ہی بہتر ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے۔ یہ جو آخر میں دو باتیں انہوں نے کہی ہیں، ان کو بھی سمجھ لیجئے۔ میں نے وضاحت کی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ مقابلے پر آنے سے پہلے ہی جادوگر کسی حد تک سمجھ چکے تھے کہ معاملہ ان کے کسی ہم پیشہ سے نہیں ہے بلکہ کسی اور ہی دنیا کے آدمی سے ہے۔ یعنی کچھ گمان انہیں ہو رہا تھا اور وہ کچھ متردد بھی ہوئے، لیکن پھر فرعون نے جب یہ کہا کہ تمہیں یہ مظاہرہ کرنا ہے تو وہ طون و کرہن اپنا کرتب دکھانے کے لیے میدان میں آ گئے۔ ان کے اس جملے سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ طون و کرہن اپنے جادو اور کرتب دکھانے کے لیے تیار ہوئے، اور پھر جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ ابقا کے لفظ کو اس پہلو سے دہرا کر انہوں نے فرعون کی بات کا جواب دیا ہے۔ اس کی وضاحت میں بھی حاشیہ ہے، یہ فرعون کی بات کا جواب ہے۔ اس نے کہا تھا کہ تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اینا اشد و عذابم و ابقا۔ جادوگروں نے اس کا نہایت صحیح اور بھرپور جواب دیا ہے کہ ہمیں ڈراتے ہو تو سن لو کہ ہم نے ہر طرف سے منہ موڑ کر اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا ہے، اور اللہ خیرم وابقا، اللہ ہی سب سے بہتر ہے اور وہی باقی رہنا۔ انہ من یات ربہ مجرمن فإن لہ جہنم۔ اب ان کی اس بات کے ساتھ ہی ملا کر اللہ تعالیٰ نے مزید وضاحت فرمائی ہے۔ اس طرح کا کلام جب کسی دوسرے کی بات کی حکایت کے ساتھ آتا ہے تو اس کو تضمین کہتے ہیں۔ یعنی بات نقل ہو رہی تھی، فرعون کی بات نقل ہو رہی تھی، جادوگروں کی، سیدنا موسیٰ کوئی بات کر رہے تھے، تو اس بات کے مضمرات کو کھولنے کے لیے یا اس کو مزید آگے اس کے نتائج تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی بات اس کے ساتھ ملا دیتے ہیں، تو اس ملا دینے کو تضمین سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ فرمایا حقیقت یہ ہے، یعنی انہوں نے جہاں بات ختم کی تھی اسی سے ملا کے فرما دیا، انہ من یاتی ربہ مجرما۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص بھی مجرم بن کر اپنے پروردگار کے سامنے حاضر ہوگا اس کے لیے جہنم۔ یعنی اب گویا یہ بتا دیا کہ اس نے بھی ایک سزا کا اعلان کیا تھا، اس کو بھی واضح ہونا چاہیے کہ جو شخص بھی مجرم بن کر اپنے پروردگار کے سامنے حاضر ہوگا۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ ہم عاجز بندوں کا کام بھی یہی ہے کہ ہم دنیا کی زندگی تک گفتگو کریں۔ یہ بات کہ اب کسی کا انجام کیا ہونے والا ہے، اس کا فیصلہ وہی پروردگار کر سکتا ہے۔ تو جادوگروں نے یہ بات نہیں کہی، اللہ تعالیٰ ہی نے فرمائی۔ اس پر میں نے لکھا ہے یہاں سے آگے آیت 76 تک تضمین ہے۔ انداز کلام صاف بتا رہا ہے کہ یہ عبارت جادوگروں کے قول کا حصہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کے ساتھ اپنی بات ملا کر اس کو پورا اور مطابق حال کر دیا ہے۔ تو یہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا ہے۔ اور کیا ارشاد ہوا ہے؟ اس شخص نے اب مجرم کی حیثیت اختیار کر لی ہے۔ اس سے پہلے یہ مدعو تھا، گناہ کا ارتکاب کر رہا تھا، یہ مقابلے میں آیا، اس پر بھی حق واضح ہو گیا ہے، لیکن اب یہ ہٹ درمی اور عناد کی بنیاد پر انکار کر رہا ہے، اور صرف انکار نہیں کر رہا، اس سے آگے بڑھ کر سرکشی اور سرتابی کے ساتھ ایمان لانے والوں کے لیے سزا کا اعلان بھی کر رہا ہے۔
اب یہ قابل معافی نہیں رہا، یہ اب مجرم ہے، اور جو شخص بھی مجرم بن کر اپنے پروردگار کے سامنے حاضر ہوگا اس کے لیے پھر ہمارے ہاں بھی جہنمی کی سزا ہے۔ یہ اگر یہ کہہ سکتا ہے کہ میں تمہیں کھجور کے تنوں میں سولی چڑھا دوں گا اور میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں میں کاٹ دوں گا جیسے کہ فرعون نے کہا، تو اب ہماری طرف سے بھی یہ سن لے کہ اس طرح کے مجرموں کے لیے ہم نے بھی جہنم تیار کر رکھی ہے، اور فرمایا لا یموت فیہا ولا یحییٰ، وہ اس میں نہ مرے گا نہ جیے گا۔ اس پچھلے جملے کو ذہن میں تازہ کیجئے جو جادوگروں نے کہا تھا کہ تم جو کچھ کر سکتے ہو وہ اسی دنیا کی زندگی تک کر سکتے ہو، دنیا کی زندگی کا خاتمہ موت پر ہو جاتا ہے، اس سے آگے تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ موت کو کتنی دیر مؤخر کر سکتے ہو؟ 10 سال، 20 سال، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ یہاں معاملہ ایک محدود مدتی کے لیے ہے۔ اس کے جواب میں فرمایا ہے کہ ہم نے جو جہنم تیار کر رکھی ہے اس میں تو نہ کوئی مر کے نجات پائے گا اور نہ جیسا جیے گا اس کو جینا کہا جا سکتا ہے، نہ اس میں مرے گا نہ جیے گا۔ اس کی وضاحت یہ حاشیہ ہے، یہ عذاب دوزخ کی شدت، اس کی ہمیشگی اور بے پناہی کی ایسی تعبیر ہے کہ الفاظ سے اس کی شرح و وضاحت کا تقاضا کیا جائے تو اعتراف عجز کر لیتے ہیں۔ یعنی آپ جس طرح چاہیں کسی چیز کو بیان کریں، یہ جو بیان ہے قرآن کا لا یموت فیہا ولا یحییٰ، وہ اس میں نہ مرے گا نہ جیے گا، یعنی جیے گا مگر وہ کیا جینا ہوگا، اور مرنا چاہے گا موت بھی نہیں آئے گی۔ تو یہ کسی چیز کی شدت، ہمیشگی اور اس کی عذاب کی بے پناہی کو اس سے زیادہ مؤثر الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ الفاظ سے اس کی شرح و وضاحت کا تقاضا کیا جائے تو اعتراف عجز کر لیتے ہیں۔ اس سے جو تصویر سامنے آتی ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس سے روح کانپتی اور جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے اس سے۔ وَمَن یَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ، اس کے برخلاف جو مومن ہو کر اس کے حضور آئیں گے، یعنی صحیح علم ملا اور انہوں نے اس کے تقاضوں کی بنیاد پر ایمان قبول کیا، حقائق کو مانا، ان کا اعتراف کر لیا۔ اس کے برخلاف جو مومن ہو کر اس کے یعنی اللہ کے حضور آئیں گے، جنہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے، یعنی مومن ہو کر آئیں گے، اور مومن ہو کر آئیں گے اور اس کے ساتھ انہوں نے ایمان کا یہ تقاضا بھی پورا کر دیا ہوگا کہ اچھے عمل کے ساتھ زندگی بسر کی۔ میں نے اس کی وضاحت میں لکھا ہے، اس سے واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اسی ایمان کا اعتبار ہے جس کے ساتھ اچھا عمل بھی ہو۔ مومنن قد عمل الصالحات کا اسلوب اسی مدعا پر دلالت کرتا ہے۔ قرآن جگہ جگہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات کی تعبیر اختیار کرتا ہے۔ یہاں یہ تعبیر جس جملے کی تعریف کے لحاظ سے اختیار کی گئی ہے اس میں پوری بات بیان ہو گئی ہے۔ وَمَن یَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ، یعنی وہ اللہ کے حضور آیا، حاضری کے موقع پر ایمان کا بدرکہ لے کر آیا اور اس نے نیک عمل کر رکھے تھے، یعنی وہ ایمان محض ایمان نہیں رہا تھا۔ مومنن قد عمل الصالحات کا اسلوب اسی مدعا پر دلالت کرتا ہے۔ قرآن جس دین کی دعوت دیتا ہے اس میں ایمان اور عمل لازم و ملزوم ہے، یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ چلیے ایمان کافی ہے، نہیں، ایمان کو برگزار لانے چاہیے۔ اور ایمان کے برگزار کیا ہیں؟ یہ درخت عمل کی صورت میں پھل دیتا ہے۔ چنانچہ ایمان کے بغیر جس طرح اعمال بے نتیجہ ہیں، یعنی اگر کوئی عمل ایمان کے بغیر کیا گیا ہے تو اس عمل کا تعلق پھر اس دنیا سے ہے، اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اسی دنیا میں دے دیتا ہوں، اس کے معاملے میں مجھ سے آخرت پر کوئی توقع نہ رکھی جائے۔ لیکن اگر ایمان کے ساتھ عمل کیا گیا ہے تو پھر وہ برگزار لائے گا۔ دنیا میں بھی جتنی اللہ نے مہلت دے رکھی ہے اس کے نتائج بعض اوقات نکلتے ہیں،
لیکن آخرت میں تو وہ ایک تناور درخت بن کے سامنے آ جائے۔ چنانچہ ایمان کے بغیر جس طرح اعمال بے نتیجہ ہیں، اسی طرح اعمال صالحہ کے بغیر ایمان کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ استاذ امام کے الفاظ میں ایسا ایمان ایک ٹھونٹ درخت کے مانند ہے جو برگ و بار سے بالکل خالی ہے، یعنی ایک تنا کھڑا ہوا ہے، اس کو آپ ایمان کہنا ہے تو کہہ لیجئے، لیکن اس پر نہ پتے ہوں گے، نہ پھول آئیں گے، نہ پھل لگے گا، تو بس وہ ایک ٹھونٹ درخت ہے۔ جس درخت نے دنیا میں اپنے برگ و بار پیدا نہیں کیے، یعنی ایمان ایک تنے کی طرح پھوٹا تو، لیکن اس پر کوئی نہ شجر سایہ دار کی کیفیت پیدا ہوئی، نہ شجر ثمردار کی۔ تو اگر یہی صورتحال ہے آخرت میں، پھر وہ کس طرح ثمربار ہو جائے؟ تو آخرت میں بھی اس کا نتیجہ نہیں نکلے گا، تو وہاں پر بھی ایک ٹھونٹ درختی کی طرح ہوگا۔ آخرت میں وہی ایمان ثمربار ہوگا جس نے دنیا میں اعمال صالحہ کی صورت اپنے لیے برگ و بار پیدا کر لیے ہوں گے۔ تو اس کو واضح کیا اور فرمایا کہ اولئک لہم الدرجات العلیٰ۔ جس طرح پیچھے مجرموں کے بارے میں جہنم کی وعید سنائی تھی، یہاں ایمان کے ساتھ اور نیک عمل کر کے آنے والوں کے بارے فرمایا، تو یہی لوگ ہیں جن کے لیے اونچے درجے ہیں، یعنی ان کے عمل کے لحاظ سے ایک کے بعد دوسرا درجہ ہے، وہاں پھر درجات ہی درجات ہیں۔ اور پھر اس کی تصویر جیسے کہ قرآن بالعموم کھینچتا ہے، جنات عدن تجری من تحت الانہار خالدین فیہا وذالک جزاء من تزکا۔ ہمیشہ رہنے والے باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور فرمایا اور یہ صلہ ہے ان کا جو پاکیزگی اختیار کرے۔ میں نے اس کی وضاحت میں لکھا ہے کہ یہی دین کی تمام دعوت کا خلاصہ اور اس کے نزول کا مقصد ہے، یعنی یہ دین، اس کی دعوت، اس کے لیے بھیجے جانے والے پیغمبر، یہ کتابیں، یہ آخری کتاب جس کو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ سب کچھ کیا ہے؟ بس یہی ہے، یہ دو لفظ، خدا کی جنت کے دروازے انہی لوگوں کے لیے کھلیں گے جو اپنے ظاہر و باطن کو ہر لحاظ سے پاکیزہ بنانے کی کوشش کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ میں گویا اپنے پورے دین کو بیان کر دیا۔ دیکھیے، ایک جملہ ہے وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، یہ صلہ ہے ان کا جو پاکیزگی اختیار کریں۔ پاکیزگی، تزکیہ، عربی زبان میں تزکیہ، اردو زبان میں آپ اس کو پاکیزگی سے تعبیر کر سکتے ہیں، پیوریفیکیشن۔ اس پاکیزگی، اس تزکیے ہی کے لیے اللہ کی یہ ہدایت دی گئی، یہ اس کا مقصد ہے۔ اسی کو قرآن مجید مختلف اسالیب میں بیان کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ میرا مطالبہ تم سے اسی پاکیزگی کا ہے اور کچھ نہیں۔ تم دنیا کی زندگی میں جو کرنا چاہتے ہو کرو، اپنی صلاحیتوں اور اپنے حالات اور اپنے اسباب اور اپنی خواہشات کے مطابق جیو۔ یہ دنیا میں نے تمہارے ہی لیے پیدا کی ہے اور تمہارے کام میں لگا دی ہے، تمہاری خدمت میں لگا دی ہے، لیکن اس میں ہر پہلو سے پاکیزگی مقصود ہے۔ اس پاکیزگی کو پھر جیسا کہ میں نے اپنی تصنیفات میں متعین کر کے بتایا ہے کہ یہ بدن میں بھی پلہوز رہنی چاہیے، کھانے پینے میں بھی، خور و نوش میں، اور سب سے بڑھ کر انسان کے اخلاق کی وجود، یعنی ہر لحاظ سے پاکیزگی۔ اس پاکیزگی کے مقابل میں کیا چیز ہے؟ آلودگی، نجاست۔ چنانچہ جب ہم اپنے جسم کو آلودہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں، کیونکہ وہ تو نظر آنے والی چیز ہے، کہ یہ نجاست لگ گئی ہے۔ یہی معاملہ کھانے پینے کی چیزوں میں بھی ہے۔ جب ایک بار انسان کو یہ شعور دے دیا جاتا ہے کہ جو کچھ تم کھاتے پیتے ہو وہ بھی تمہارے وجود پر اثر انداز ہوگا، اور آخرت میں جب تم اٹھو گے اور ایک نئے جسم کے ساتھ اٹھو گے تو وہاں اس کے اثرات پیدا ہو جائیں گے، اس لیے اپنے کھانے پینے کو بھی پاکیزہ رکھو۔ تو ظاہر ہے کہ وہاں بھی اگر خبائث کا آدمی اپنے خور و نوش میں خیال نہیں رکھتا
تو گویا وہ اپنے اندر نجاست اڑھیل رہا ہے، اپنے اندر آلودگی پیدا کر رہا ہے، اور جتنا وہ بدن میں نجاست اگر لگی رہنے دیتا ہے تو نجاست کا احساس رکھے گا، ایسے ہی کھانے پینے میں بھی ہے۔ اس کے بعد جو سب سے بڑا دائرہ ہے وہ اخلاق کا دائرہ ہے۔ یہ بغض ہے، یہ کینہ ہے، یہ چوری ہے، یہ دوسروں کا مال کھانا ہے، یہ فریب دینا ہے، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، جھوٹ بولنا ہے، جان مال آبرو کے لیے خطرات پیدا کرنا ہے، حق تلفی کرنا ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ نجاست۔ اور یہی وہ چیز ہے جس کو سامنے رکھ کے دیکھیے ازواج مطہرات سے کیا کہا کہ اللہ چاہتا ہے کہ اس گھر کی بیویوں لیذھب عنکم الرجس، تاکہ نجاست تم سے دور رکھے، اور یطہرکم تطہیرا، تمہیں پاکیزہ بنائے۔ جب ہدایات دیتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ ذالک اطہر لقلوبکم، یہ تمہارے دلوں کی پاکیزگی ہے۔ تو یہی نجاست ہے جو جب بالکل انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو انسان سراپا نجاست بن جاتا ہے۔ اسی کو بنیاد بنا کے یہ کہا ہے مشرکین کے بارے میں، انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، یہ اب سراپا نجاست ہے، یہ میری مسجد کے قریب نہ آیا کرے۔ تو یہ مطلب ہے اس نجاست کا، اور یہ معنی ہے اس پاکیزگی کے جس کی دعوت انبیاء علیہ السلام نے دی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر